یہ بات اتر جائے کہ سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں اور صمد کون ہے؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون ہے؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون ہے؟ اللہ۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ ہاں، ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ بولنے میں، سننے میں، کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ چبانے میں، نگلنے میں کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے۔ سانس لینے اور نکالنے میں کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے۔ نیند آنے اور بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے۔ تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم۔ تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ تم سب کے سب گمراہ ہو، راہ سے ہٹے ہوئے ہو، اللہ فرماتے میں راہ دکھانے والا، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھاؤں گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ مال کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، حکومت والوں کی طرف نہیں، بلکہ حکومت والے بھی مال والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کون ہے اللہ؟ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ جس کو چاہوں بادشاہ دے دوں، جس سے چاہوں بادشاہ چھین لوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ ہاں؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے بادشاہ نے اعلان کیا، خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ اسی کی ہے۔ بھائی چلنا پھرنا کسی کا بالکل کوئی نہ چلے پھرے۔
بادشاہ نے خزانے کا دروازہ کھول دیا اور اعلان کیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھتے وہ اسی کی ہے. سب نے دوڑ لگائی، کوئی کس چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کس چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے. غلام ساتھ کھڑا تھا. اس بادشاہ نے کہا تم بھی ہاتھ رکھ لو کسی چیز پر. غلام نے کہا بات پکی ہے کہ ہاں بات پکی ہے، تم جس پر ہاتھ رکھو تمہاری. تو غلام نے بادشاہ پہ ہی ہاتھ رکھ دیا. جسے بادشاہ ملا اسے سب کچھ ملا. تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے. یہ تبلیغ میں محنت ہے کہ بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو راضی کر لو بھائی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کو ساتھ لے لو. ہم اللہ کے محتاج ہیں، کام بنانے والا اللہ ہے. رجوع اللہ کی طرف. گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہیں، 10 عورتیں بیٹھی ہیں. چھوٹا سا بچہ کھیل رہا، اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی، چچی، تائی، نانی، ممانی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے. اب بچے کو بھوک لگی، پیاس لگی، تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ بولو بھائی. خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف نہیں، کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف. وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی. یہ محنت ہے تبلیغ میں. بھائی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبرا مت. کیوں؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور کتنی خوبصورت بات فرمائی. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو. جن کا تیسرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر آیا، اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی. آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کر سامنے کھڑا ہے، اور آگے سے کہتا ہے میں یمنعک منی. آپ کو آج میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا میں یمنعک منی. کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السيف من يده. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اللہ کے نبی نے تلوار ہاتھ میں لی. فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. انہوں نے کہا اب تو بڑے بھلے آدمی ہیں. داعی انتقام نہیں لیتا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً اس کو دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے. آگے آ گیا دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر، درمیان میں قوم پوری. تو قوم نے کہا انا لمدرکون. موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے. آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر مارے، ہم تو مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین. بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں. بھائی اللہ کو راضی کر لو. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو بھائی. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، نبی کی اتباع.
نبی کا طریقہ، نبی والی زندگی، نبی والے اعمال، اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کے طریقوں میں، آپ کی سنتوں میں، آپ والے اعمال میں چھپا کے رکھ دی۔ سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ان نبی کی اتباع کرنی، ان نبی کے دامن کو پکڑنا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کے حضور میرا اونٹ بھی دب گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا لی، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، جو جاتا ہے اس کو کاٹنے کو پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، اس کے مالک کو پکڑا دیا، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا اونٹ نہیں، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ بھائی نبی کی اتباع کرو، کہ نبی کے دامن کو پکڑو، کہ کام اللہ بنائے گا، مسئلے اللہ حل کرے گا، حالات اللہ بنائے گا، خوشیاں اللہ دے گا، امن اللہ قائم کرے گا، پریشانیاں اللہ ختم کرے گا، مصیبتیں اللہ دور کرے گا۔ ہم کیا کریں؟ ہم تو اللہ کو راضی کریں۔ اور کیسے راضی کریں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کہ وہ تو نماز کی ہے، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کہ وہ تو نماز کی ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ نے فرمایا ہے جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے، جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، سرخ خون کی طرح۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے آپ کی زیارت کی ہے لیکن آنکھیں سرخ ہیں، یہ کیا بات؟ فرمایا بالکل ٹھیک دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں اور نہ پڑھنے والے، بولو بھائی، نہ پڑھنے والے۔ اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے یہ ٹھنڈک پہنچا رہے کہ تکلیف پہنچا رہے؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں، تو سب نیت کریں ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے بھائی؟ یہ محنت ہے۔ اذان ہو تو بازار بند ہو جائیں، اذان ہو تو دفتر بند ہو جائیں، اذان ہو سارا کام بند، سب مسجد، سب مسجد، ہمارا ڈاکٹر مسجد میں جائے، ہمارا وزیر مسجد میں جائے، ہمارا وکیل جج مسجد میں جائے، ہمارا مزدور غریب امیر سب مسجد۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننی ہے۔ ہم قرآن کو ماننے والے، ہم نبی کو ماننے والے، جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی بھی مانے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کی مانے۔ اور اس کی سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ ہر مسلمان نماز پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا اور پھر ظہر کی نماز پڑھے گا اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے اس کے گناہ معاف کر دے۔ عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ ساری رات کس کا؟ حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز میں
اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کا عمل لکھتے ہیں، سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، صحیح دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے، کہاں زندگی گزر رہی ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے. کسی نے نا دعا مانگی کہ اللہ مجھے کرامن کاتبین دکھا، وہ فرشتے جو عمل لکھتے ہیں. ایک دن خواب میں اس نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں، سفید کپڑے، سفید داڑھی، رجسٹروں کا ڈھیر، ہاتھ میں کاغذ قلم. آواز آئی یہ ہے کرامن کاتبین. وہ تو بڑا خوش ہوا، بھاگا بھاگا گیا، کہا السلام علیکم. انہوں نے قلم اٹھائی لکھ لیا السلام علیکم. یہ بھی لکھ لیا. انہوں نے پھر قلم اٹھائی، یہ بھی لکھ لیا. کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہو. انہوں نے قلم اٹھائی، کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہو. فرشتے ہیں. حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. فرشتوں کی تبدیلی جو ساری رات ساتھ رہے فجر میں چلے گئے، دوسرے آ گئے. اب فجر سے لے کر عصر تک ساتھ رہے، وہ عصر میں چلے گئے اور آ گئے. تو کیسی عجیب بات ہے. حدیث میں آتا ہے جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا صبح کو، فجر میں جو عصر میں آئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں جب تم گئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا. دیکھو ہر آدمی کیا چاہتا ہے، محکمے میں کام کرتا ہے تو اس کی رپورٹ اوپر جائے تو اچھی رپورٹ جائے. کیا چاہتا ہے؟ رپورٹ کیا جائے، اچھی رپورٹ جائے گی تو میری ترقی ہوگی. اگر رپورٹ غلط چلی گئی تو بھائی مجھے تو چھٹی کرا دیں گے. تو ہر آدمی کی رپورٹ بنتی ہے بھائی ہر روز، اور ہر روز کی رپورٹ اوپر جاتی ہے. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ پکا نمازی ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کل شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، اب واپس آئے ہیں فجر میں تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. واہ واہ کتنی اچھی رپورٹ گئی اس کی بھائی. اور اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے نا تو فرشتے کیا کہیں گے، کل شام کو گئے تھے تو بازار میں تھا یا دکان میں تھا یا کھیل کے میدان میں تھا، اور ابھی واپس آئے تو بڑا سو رہا تھا. رپورٹ کون سی گئی؟ بولو بھائی، رپورٹ اچھی گئی کہ خراب گئی؟ جب کسی کی خراب رپورٹ اوپر جائے گی تو حالات کیسے آئیں گے؟ پھر حالات کیسے آئیں گے؟ اچھے آئیں گے کہ خراب آئیں گے؟ اس کے لیے یہ محنت ہے تبلیغ میں. بھائی نماز پڑھو بھائی، دین سیکھو بھائی. ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں بھائی؟ ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، ہمارا زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے، ہمارا ڈاکٹر ڈاکٹری کے مسائل کو سیکھے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے سودا خریدا، سودا بیچا، جس آدمی نے سودا بیچا، مال بیچا، کپڑا بیچا، کوئی چیز بیچی، اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی عیب ہے، اب اس نے وہ عیب خریدنے والے کو نہیں بتایا، وہ عیب خریدنے والے کو نہیں بتایا اور سودا بیچ دیا، تو یہ بیچنے والا اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی اور اللہ کا غضب ہوگا. 1000 روپے کی چیز 5000 کی بیچ دی، عیب چھپا کر کیا ہوگا؟ 5000 تو آئیں گے لیکن اللہ کا غضب بھی لائیں گے، فرشتوں کی لعنت بھی لائیں گے. تو 5000 کیا 5 کروڑ بھی کما لیتا. اگر فرشتوں کی لعنت پڑ رہی ہے اور اللہ کا غضب تیرے پہ نازل ہو رہا ہے، تیری زندگی میں آسانیاں نہیں دشواریاں آئیں گی، خوشیاں نہیں پریشانیاں آئیں گی، کام بنیں گے نہیں بگڑتے چلے جائیں گے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. ہر مسلمان دین کو سیکھ لے بھائی. جنازہ ہوتا ہے نا، پورا محلہ جنازہ پڑھنے آتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی. اور تبلیغ میں منت ہے، خوشامد ہے، پیچھے پھرنا ہے، ایک ایک کو سمجھانا ہے. بھائی دین سیکھ لو بھائی، دین سیکھ لو بھائی. ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے. بھی ڈرائیور ہیں تو بھائی گاڑی چلائے گا نا. اگر وہ کہ جی میں ڈرائیور ہوں مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، ارے کیسے ڈرائیور ہو بھائی؟ کہ جی میں ہوں تو درزی پر مجھے کپڑے سینے نہیں آتے، بھائی کیسے درزی ہو تم؟
ہوں تو میں مسلمان پر مجھے اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں آتی. ارے 4 بچوں کا باپ ہو گیا, غسل کے برس نہیں آ رہے بھائی. 40 سال عمر ہو گئی, دعائیں قنوت بھی نہیں آ رہی بھائی. ارے تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی بھائی. دین سیکھو بھائی, قرآن کی تلاوت کریں. اللہ کا کلام ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. گھر گھر قرآن کی فضا بن جائے. بچے, بوڑھے, جوان, غریب, امیر, جھوپڑے والے, محل والے, 2000 کمانے والے, 2 لاکھ, گھر گھر قرآن پڑھا جائے. قرآن پر گھروں میں برکتیں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی, خیریں آئیں گی. گھروں سے نحوستیں ختم ہوں گی, شیاطین کے اثرات ختم ہوں گے. گھروں سے کیا ہے, دکھ اور درد, غم ختم ہوں گے. قرآن سے بھائی, اللہ کا کلام ہے, اس میں نور ہی نور ہے, برکت ہی برکت ہے, رحمت ہی رحمت ہے, خیر ہی خیر ہے. 1 حرف پڑھا قرآن کا 10 نیکیاں ملیں گی. آپ نے فرمایا الف لام میم. 1 حرف نہیں ہے, الف 1, لام 1, میم 1, تو الف لام میم. کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30. کتنی کمائی کر سکتا ہے آدمی بھائی, کتنی کمائی کر سکتا ہے. یہ فکر لگے, یہ جو مجمع آیا ہے نا, اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کیسے گھر گھر قرآن کی فضا بن جائے, ذکر کی فضا بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. جو 100 مرتبہ پڑھے گا, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. آپ نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جنازے کے ساتھ چلو تو کیا پڑھتے جاؤ, لا الہ الا اللہ. کتنی کمائی کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ, تو اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں. 1,24,000 نیکیاں. اب کتنے 2-3 منٹ لگ جائیں گے, 4 منٹ لگ جائیں گے. اب جس نے 100 دفعہ کلمہ پڑھنا ہے, 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے, تو اس کی جیب میں کیا ہوگی؟ تسبیح ہوگی. اس کی جیب میں کیا ہوگی بھائی؟ اب دیکھو اگر 100 آدمی ہیں, ان کی جیبوں میں تسبیحیں نکلیں گی یا کچھ اور نکلے گا بھائی؟ کیا نکلے گا؟ جس نے ذکر کرنا ہے اس نے تسبیح رکھنی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا, جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. واہ واہ, کثرت سے درود. اب دفتر جا رہا ہے, بازار جا رہا ہے, صبح سیر کر رہا ہے, تو کیا پڑھ رہا ہوں؟ درود شریف. اور چھوٹا سا درود شریف بتاؤں, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی. دیکھو نا سڑکوں پہ کتنا رش ہے, ہر آدمی کا کتنا وقت سڑکوں پہ گزرتا ہے, موٹر سائیکل پہ, بس میں, کار میں, کتنا وقت جانے میں آنے میں. اب کتنا وقت ہے, وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے, درود شریف پڑھ سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی, اور 10 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے, اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے, اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا, پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار پر وعدہ کیا ہے, لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اللہ کی رحمتیں آئیں گی استغفار پر. فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. استغفار پر ایک تو گناہ معاف، اور اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا، مال بھی اولاد بھی، مال بھی اللہ دیں گے، اولاد بھی دیں گے، نہروں میں برکت، باغات میں برکت، بارشوں میں برکت. استغفار پر وعدہ ہے. تو مسئلوں کا حل کیا ہوا؟ اللہ کی طرف رجوع ہے، اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے. حالات بنانا تو اللہ کا کام ہے، بگڑے ہوئے حالات کو بنانا یہ تو اللہ کا کام ہے. امن قائم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے. فساد ختم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے. آسانیاں پیدا کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے. مشکلات ختم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے. بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، بندگی کرنا، اپنے اعمال کو اچھا بنانا، اپنے اعمال کو اچھا بنانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تمہارا رب یہ کہتا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں، وہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کیا کرو؟ میرے سے مانگو. سارے مالدار کس سے مانگے؟ بولو بھائی. سارے وزیر کس سے مانگے؟ سارے حکمران کس سے مانگے؟ ساری عوام کس سے مانگے؟ سارے پڑھے لکھے کس سے مانگے؟ سارے زمیندار کس سے مانگے؟ سارے جھونپڑے والے کس سے مانگے؟ سارے محل والے کس سے مانگے؟ سارے حکمران کس سے مانگے؟ سارے وزیر کس سے مانگے؟ یہ حل ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. صبح اللہ سے مانگیں، شام اللہ سے مانگیں. اس لیے کتنی دعائیں ہیں، ہمارے مسئلوں کا حل دعاؤں میں ہے. ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور صحیح پہچانا، مجھے بڑی پریشانی ہے اور قرضے بھی سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے پریشانیوں کا حل کیا بتایا؟ کہ فرمایا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھو اللہ تمہاری پریشانیاں دور کریں گے. دعا سکھائی کیا کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. 8 چیزوں سے پناہ مانگی. صبح 3 دفعہ پڑھیں، شام 3 دفعہ پڑھیں. صبح شام کی دعاؤں میں ہے 8 چیزوں سے بنا. وہ صحابی فرماتے میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. اس پر آنا، اس پر لانا کہ سب اللہ سے مانگیں، سب اللہ کی طرف رجوع کریں، سب اپنے اعمال اچھے بنائیں، سب اللہ سے مانگنے والے بنیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں، صبح شام اللہ کے محتاج ہیں، قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں، ہر حال ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں. 1 منٹ میں 1 مرتبہ نہیں، 1 لمحے میں کروڑ مرتبہ، ارب مرتبہ، خرب مرتبہ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. تو کس سے مانگنا ہے؟ بولو بھائی کس سے مانگنا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو اللہ سے مانگ نہیں رہا، جو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں، اللہ اس سے ناراض ہیں، اللہ اس سے ناراض ہیں. ہم اللہ سے مانگیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کو بندے کا مانگنا پسند ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کو یہ بات پسند ہے
کہ اللہ سے مانگا جائے. اللہ سے مانگنا اپنے ذوق کا اظہار، اپنے عجز کا اظہار، اپنی بندگی کا اظہار کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. اور اللہ سے نہ مانگنا، اللہ سے نہ مانگنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا کہہ رہا کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں. اللہ سے نہ مانگنا یہ بندے کا کیا تکبر ہے، تکبر ہے کہ اللہ کو اکڑ دکھانا ہے. توبہ 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 توبہ. ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. 1000 نہیں کروڑ کماؤ، اگر اللہ ساتھ نہیں تو بندہ کچھ بھی نہیں. ایک دکان نہیں 10 دکانیں بنائی، ایک فیکٹری نہیں 20 فیکٹریاں بنا لی، اگر اللہ ساتھ نہیں تو یہ صفر ہے، یہ صفر ہے، یہ کچھ بھی نہیں. بھئی اللہ کو ساتھ لیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں. حدیث میں آتا ہے کہ دعا میں تکرار کرو، دعا میں تکرار کرو اس کلمے کے ساتھ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. ہاں 50 دفعہ پڑھو، 60 دفعہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھو. اللہ کو ترس آئے، اللہ کو کیا ہے؟ ترس آئے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ اجتماع اس لیے بھائی کوئی میلہ نہیں ہے، یہ اپنی طاقت کا اظہار نہیں ہے. کیا ہے کہ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، سب اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، سب اللہ کے سامنے جھک جائیں، پھر زندگی اللہ بنائیں گے، امن اللہ قائم کریں گے، حالات اللہ بنائیں گے، خوشیاں اللہ دیں گے، پریشانیاں اللہ دور کریں گے، مصیبتیں اللہ ختم کریں گے. ہم نہیں کر سکتے. یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے حالات بنانا، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے مصیبتیں دور کرنا. جیسے سورج طلوع کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے، گرمی کا آنا، سردی کا آنا، بارشوں کا آنا، بارشوں کا نہ ہونا، بارشوں کا زیادہ ہونا یہ اللہ کا نظام ہے. کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ بارشیں کم کرے، بارشیں زیادہ کرے، دن کو لمبا کرے، دن کو چھوٹا کرے، سردی کو زیادہ کرے. کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اللہ کا نظام ہے. نہ کوئی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حکومت میں آ کر گرمی ختم کر دیں گے، ہم حکومت میں آ کر بارشیں زیادہ کر دیں گے. نہ کوئی حکومت دعویٰ کرتی ہے، نہ کوئی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے. کیوں کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے. اسی طرح میرے بھائیوں حالات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. آسانیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. محبتیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ سب کس سے مانگ رہے ہوں؟ کس کے سامنے جھک رہے ہوں؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں؟ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. یہ ہے سب سے بڑی خیر خواہی. کسی کو آپ نے 1000 روپے دیا، کسی کو آپ نے 1,00,000 روپے دیا، کسی کو آپ نے کروڑ روپے دیا، اور کسی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ سے مانگنے والا بنا دیا، اللہ سے اس کا تعلق قائم کروا دیا. تو سب سے بڑی خیر خواہی کس کے ساتھ کی ہے؟ جس کا رجوع کس کی طرف کروا دیا. یہ محنت ہو رہی کہ بھائی زندگی اللہ بنائیں گے، بھائی مسئلے اللہ حل کریں گے، کہ زمین آسمان اللہ کا ہے بھائی، نظام اللہ کا چل رہا ہے. تو کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو. کیسے؟ اطاعت ہے، بندگی ہے، نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، دعا ہے. اپنے اخلاق اچھے بناؤ. ہاں کپڑے اچھے ہوں اس سے زندگی اچھی نہیں ہوگی. گھر بڑا ہو اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنے گی. تنخواہ بہت زیادہ ہو اس سے گھروں میں خوشیاں نہیں آئیں گی. اخلاق اچھے ہوں گے تو گھروں میں محبتیں ہوں گی.
اخلاق اچھے ہوں گے گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا، اخلاق اچھے ہوں گے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اخلاق اچھے بنانے، ہمارا دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اللہ فرما رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ تمہارا دشمن بھی دوست بنے گا، دشمن بھی دوست بنے گا۔ معاف کرنا سکھایا ہے، غصے کو پینا سکھایا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارا قرآن، ہمارا کلمہ، ہمارا اللہ، ہمارے نبی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ معاف کرنا، غصے کو